الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیز سامعین و ناظرین، سامعات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سبھی سمجھتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، کچھ دن پہلے مسجد میں بیان تھا تو انہوں نے کہا اردو سمجھتے ہو؟ تو ایک دو نے آواز اٹھائی کہ شاید ہم کو بولے موویز تو آپ برابر سمجھتے ہو، بیان کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تو بہرحال چونکہ ہم بامبے سے ہیں اور بہت ساری موویز جو ہے وہ اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کے معاملات کرے، خیر کے معاملات کرے. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر. فیملی ایشوز، ماشاءاللہ جیسے ذکر کیا گیا، مولانا زبیر صاحب 16 آورز کا کورس کراتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ڈیٹیل کورس ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کورسز کرنے چاہیے، چاہے جو بھی ایج ہو. ابھی بھی وقت نہیں گیا. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا رائٹس ہے، ہسبینڈ کی کیا رسپانسبلٹیز یا رائٹس ہیں. اگر دونوں اچھے انداز میں، واضح انداز میں عام خود ہی سمجھ لیں تو زندگی بہت سکون اور آسان کی ہو جاتی ہے. جو ٹاپک ہے فیملی ایشوز، ریزنز اینڈ سلوشنز، تو یہ تو ایک بہت بڑا تقریباً موضوع ہے، لیکن اس کی جو چند بنیادی باتیں ہیں جو بہت اہم اور کام کی ہو، جو ہمارے لیے عملی طور پر مفید اور کارگر ہو، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کتنے ہیں جو میرڈ ہیں، جن کی شادی ہو چکی؟ ماشاءاللہ تقریباً سبھی. ہمارے پاس جب کیس آتے ہیں، نارمل بھی لوگ آتے ہیں، تو چونکہ یہ ہمارا موضوع ہی ہے ڈے ٹو ڈے، اسی کے اندر جو ہے مختلف قسم کے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھائی کی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی MBA کیا ہوا ہے. اور ہمارے انڈیا میں جو کریکولم ہے، جو سلیبس ہے، اس پورے سلیبس کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور وائف، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ، گڈ وائف. اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے یہاں شاید ہو، مکتب کی تعلیم میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک پراپر ٹریننگ کے انداز میں نہیں ہے. سب سے پہلی بات، چاہے ہماری عمر 60 یا 70 سال ہی کیوں نہ ہو، ہم کو سیکھنا چاہیے. ایک بیان میں یہ باتیں آئی کہ حقوق کیا ہے، وہ پوری ایک سیریز ہے، موقع نہیں ہے کہ وہ سارے ٹاپک ذکر کیے جائیں. اس میں حقوق واجبہ میں ایک حق ہے مہر کا، جو شوہر کے اوپر ہے. تو ایک بزرگ، میرا خیال ہے 65-70 ایئرز اولڈ، وہ آ کر ملاقات کی کہ کس مہر کی بات کی اپنے. میں نے مہر کا مسئلہ سمجھایا کہ واٹ از مہر، تو کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے دیا ہی نہیں مہر. میں نے کہا چابی دے دیجئے. کہ مہر کتنی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ آپ کا نکاح نامہ ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوگا. بولے مفتی صاحب وہ نکاح نامہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ہم کتنے گھر پر تبدیل کر چکے ہیں، وہ نکاح نامہ بھی ختم ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، اچھا ٹھیک ہے مہر مثل دے دیجئے. اب مہر مثل کا مسئلہ سمجھا. تو یہ بیسک انفارمیشن ہے، وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. ابھی مولانا جو ذکر کر رہے تھے، حقیقت ہے، ایسی عجیب حقیقت ہے. ابھی ٹائمز آف انڈیا میں بامبے میں ایک آرٹیکل چھپا کہ ایک مسلم کپل کی شادی تھی، بہت شاندار شادی. دولہا جو ہے ایلیفنٹ میں بیٹھ کر آیا، پوری بارات شاندار بجاتے گاتے، اور دلہن کو جو ہے وہ بہت بڑی جو کرین ہے وہ اسکرین سے اتارا گیا. اس کے بعد بہت شاندار فوڈ ارینجمنٹ، کھانا، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا. میں بھی یہاں اصل میں شادی کے لیے آیا ہوں،
تو میں نے بھی یہاں بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھی جو لوازمات اور رسومات اور پتہ نہیں وہ ساری چیزیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال سب کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی، لوگوں نے خوب کھایا پیا، اور پھر اس کے بعد بارات تب جانے لگی اور جو دلہن ہے وہ رخصت ہونے لگی. تو ماشاءاللہ یہاں جو بزرگ بیٹھے، ایسے ہی کوئی بزرگ اس میں تھے، انہوں نے کہا کہ نکاح کب ہوا؟ ان کا نکاح پہلے ہو چکا ہے یا کل ہوا ہے؟ کیونکہ نکاح کی مجلس تو میں نہیں شریک ہو چکا. تو انہوں نے دوسرے کو پوچھا، دوسرے نے تیسرے کو پوچھا، تو پتہ چلا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، سارے پروگرام ہو گئے، نکاح نہیں ہوا. تو اتنا اس کی طرف سے بے توجہی ہو گئی ہے. اور جب معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ذکر کیا کہ دارالافتاء میں یا اسکالرز کے پاس اس وقت ہم جاتے ہیں جب حال بہت برا ہو چکا ہوتا ہے، گویا کینسر کا لاسٹ سٹیج ہو چکا ہے. اب کوئی واک کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے مواقع ہونے چاہیے اتنے مواقع باقی نہیں رہتے. اب بنیادی باتوں میں ایک بات ظاہر ہے کہ عائشہ، فاطمہ، محمودہ، عزیزہ، یہ خواتین کے نام ہوتے ہیں عام طور پر، اور مردوں میں عبداللہ، عبد الرحمن، حامد، محمود، یہ شوہروں کے نام ہوتے ہیں. اب ایک شوہر ہے عبداللہ اور اس کی بیوی ہے امۃ اللہ، دونوں کا آپس میں کسی موضوع پر ڈسکش ہو رہا ہے. ایک موضوع اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی وائف کو ایز اے ہسبینڈ اپنی نگاہ سے ایک دوسرے انداز سے بھی دیکھیں، اسی طرح وائف ہسبینڈ کو ایک دوسرے انداز سے دیکھے. وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ امۃ اللہ ہے، یہ امۃ اللہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، عائشہ کہہ دیتے ہیں، عائشہ ہے، یہ عائشہ ہے، اور بیسیکلی ایز اے ہیومن بینگ یہ بنت حوا ہے، حوا کی بیٹی ہے. تو حوا کی بیٹی کو عائشہ سے الگ کرو کہ یہ ایک عورت ہے اور ایک عائشہ ہے. عائشہ کو تھوڑی دیر نکال کے ایک طرف کر لو. یہ عائشہ جو عبداللہ کی بیٹی ہے، یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے، آپ کے فادر ان لا کا نام، اور عائشہ ہے. اب میرا جو ڈسپیوٹ ہے وہ عائشہ کے ساتھ ہے یا بنت حوا کے ساتھ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ڈیپ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایز اے نیچر خواتین کے اندر رکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایز اے نیچر مردوں کے اندر ہے. اگر نیچر سمجھا جائے، قرآن نے بہت سے مقامات پر ہیومن بینگ کا، انسان کا نیچر ذکر کیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یہ انسان کا نیچر ہے، اس میں سارے انسان، مرد، عورت، مسلمان، غیر مسلم، سارے برابر ہیں. اسی طریقے سے یہ خمیرہ جو بنا ہے، مرد کا خمیرہ ایک الگ انداز میں بنا. وہ بار بار حدیث ہم اس کو ایک نیگیٹو سینس میں ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کو، عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا. تو ٹیڑھی ہے، بات تو کبھی سمجھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، اس انداز میں ہم ذکر کرتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اگر دونوں کے دونوں سیدھے سیدھے ہوتے تھے، بالکل سیدھے جا رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی جس طرح ان کا سوچنا اس طرح ان کا سوچنا، آپ دیکھیے گا زندگی اتنی بے لطف ہو جاتی ہے، بے حیثیت بن جائے گی کہ سمجھ ہی نہیں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص انداز میں، اس میں خواتین کو ایک خاص انداز میں بنایا. ایموشنز، جذبات خواتین کے اندر الگ انداز کے ہیں. وہ اپنی بات کو بہت ڈیٹیل میں ذکر کرتی ہے، ایک ہی بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتی ہے. تو اگر ہسبینڈ کی یہ ٹریننگ ہو کہ یہ اس کا نیچر ہے، اور اس نیچر کو اگر میں سمجھ جاؤں، حتیٰ کہ ہم نے ذکر کیا کہ جب ہم اس کے ٹریننگ سیشن کو لیتے ہیں تو ایک سائیکیٹرسٹ آتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، تو وہ دا برین آف مین اینڈ وومین یہ کیسے ورک کرتا ہے، دونوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہوتا ہے. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باہر سے عمارت تو ایک طرح کی ہی دکھتی ہے، یعنی دونوں برین اگر رکھا جائے تو ہی صحیح، آپ تو کیا ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ برین آف مین ہے یا برین آف وومین ہے، نہیں بتا سکتا. لیکن اندر کا پورا سسٹم، ان کی اپنی ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پورا جو ہے نا وہ الیکٹرک کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو بلڈنگوں میں ہوتا ہے، اس کے انداز میں سمجھاتے کہ جو اندر کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے دونوں کا. تو اگر میاں بیوی دونوں اس انداز کو سمجھے، کتنی پیاری پیاری احادیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ڈسپیوٹ ہو جائے،
یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہی نہیں ہو. یہاں کوئی فرشتہ ہو ہاتھ اٹھائے کہ میرا کبھی بیوی سے جھگڑا ہی نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے یو کے میں آپ رہتے ہو، بہت ڈر کے سنبھل کے بیوی سے رہتے ہو، کہیں کچھ کر دے گی لا کے ڈر سے یا پتہ نہیں، لیکن ایک اختلاف تو ایک نیچر ہے، نیچرل ہے، ہونا ہی ہے. 100% ایک آدمی دوسرے آدمی کے مزاج کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس اختلاف کو کیسے ختم کرنا، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اختلاف ہوا، باتیں ہوئی، نزاع ہوا، ڈسپیوٹ ہوا، جھگڑا ہوا، اس کے بعد رات سونے کا وقت آ گیا، اللہ اس بندی پر کتنی نظر رحمت کرتے ہیں جب وہ اپنے ناراض شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں نہیں سوؤں گی. وہ شوہر جس کی بیوی ناراض ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گا میں نہیں سوؤں گا. ختم معاملہ، اختلاف بالکل ختم. تو یہ جو موضوعات ہے خطبہ نکاح میں عام طور پر 3 آیتیں پڑھی جاتی، تینوں آیت میں تقوی کا ذکر ہے. اب جب لفظ تقوی آتا ہے تو عام طور پر ہم مسجد کے ماحول کو، ایک بزرگ کو، ایک جو ہے داڑھی اور جبہ اور وہ شخصیت کو اپنی نگاہ میں لاتے ہیں. تقوی از ناٹ اونلی ان دا مسجد. تقوی کے تمام مواقع ہیں. ازدواجی زندگی میں تقوی کیا ہے، کاروباری زندگی میں تقوی کیا ہے، معاملات کی زندگی میں تقوی کیا ہے، اخلاقیات کی زندگی میں تقوی کیا ہے. اور یہاں معاشرت کی حیثیت سے 3 بلکہ ایک آیت میں تو 2 مرتبہ ذکر ہے جس کو میں نے پڑھا، سورہ نساء کی پہلی آیت. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وصیت، گویا ریکویسٹ، درخواست، خطبہ حجۃ الوداع جو آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے بعد اسکالرز کی ایک رائے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 81 ڈیز، صرف 81 دن دنیا میں رہے. اور وہ خطبہ کہاں ہوا تھا؟ وہ خطبہ کہاں ہوا تھا جی؟ عرفہ میں وہ خطبہ ہوا تھا، خطبہ حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں. اس میں بہت لمیٹڈ کام کی 10 سے 11 پوائنٹس کی باتیں ذکر کی گئی. اس میں ایک بات ذکر کی گئی، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. یعنی سمجھانے کا جو انداز ہے اور فوکس ایریا انڈرسٹینڈنگ کا وہ ہسبینڈ کی طرف ہے، کیونکہ شریعت بھی خواتین کے مزاج کو جانتی ہے. اور ایک اس کے اندر بہت کام کی بات، عام طور پر شوہر جو ہے نا وہ جب ٹیلنٹڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، تو ہی از ٹرائنگ ٹو کنونس، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف انداز میں، پریزنٹیشنز کے ذریعے سے، پیار محبت کے ذریعے سے. پلیز مت کیجیے. اصولی بات ہے کتنی بھی بڑے علامہ ہو، بیوی کو بات شوہر سے سمجھ میں آتی نہیں ہے. یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی. اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے ایک تو ڈائریکٹ سمجھانا ہے، ایک انڈائریکٹ سمجھانا ہے، ایک نوئنگلی سمجھانا ہے، ایک ان نوئنگلی سمجھانا ہے. اگر اس طرح کی کوئی آپ کے پاس ٹریننگ ہو، اس طرح کے آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ کریں. آدمی سمجھا کے جب ہار جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ آگے جھگڑے کی طرف جاتا ہے، وہ نزاع کی طرف جاتا ہے. نزاع کو ختم کرنے کے اتنے آسان اور سہولت والے راستے شریعت نے بتلائے ہیں کہ اگر ان راستوں کو، ہماری اور آپ کی کیا بات، سید المرسلین، امام الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. آپ علماء سے پوچھیں، یہاں ائمہ کرام ہیں، مفتیان ہیں، پوچھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ بات ہوتی تھی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب اس طرح کے کوئی کیس آتے تھے تو اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس کی بیٹی ہیں؟ عمر ابن خطاب. میں عام طور پر حضرت عمر کے اس جلالت شان کو دیکھ کر بمبئی کی زبان میں کہتا ہوں جلالی بابا، جلالی بابا. ذرا سا پوچھو تو یا رسول اللہ تلوار نکالوں، ابھی تلوار نکالوں. یعنی ان کی شان، ان کی عظمت، 22 آیتیں قرآن کریم کی جن کی شان میں نازل ہوئی. ان کے دل کا خیال کئی مرتبہ قرآن بن کر اترا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو نبوت والے جو صفات تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک میٹھا بناتی تھی، ایک سویٹ بناتی تھی، ایک ڈیزرٹ بناتی تھی، اور وہ اسپیشل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کسی کی شرکت نہیں تھی، کبھی بھی کسی کو نہیں یہ بنانا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تھے، اور ان کو یہ خیال آیا کہ آج وہاں پہنچاتے ہیں، تو چنانچہ وہ مٹھائی لے کر، وہ ڈیزرٹ لے کر آئی، وہ برتن ہاتھ میں ہیں، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے یہ مٹھائی میں، یہ ڈیزرٹ میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کو بھی کھلانا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں کھانا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے تیرے ہاتھ کا بنایا ہوا۔ انداز حدیث کے، اس کا اردو کا ترجمہ ہو سکتا ہے ایگزیکٹ نہ ہو، لیکن مفہوم اسی طریقے کا ہے۔ وہ کنورزیشن شروع ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا مجھے نہیں کھانا، تو کہا تو جانتی بھی ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں بھی تو ابوبکر کی بیٹی ہوں، تو کیا مجھے ڈرا رہی ہے رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کر لے گی؟ دیکھ کھانا پڑے گا ورنہ تیرے پورے چہرے پر مل دوں گی۔ تو اچھا یہ کر سکتی ہے تو وہ بھی میرے گھر میں۔ حضرت حفصہ نے اٹھایا، وہ بھی جلالی بابا کی بیٹی، اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ میٹھا پورا کے پورا مل دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ حضرت عائشہ نے کہا دیکھو دیکھو آپ کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، لک مثلک، تو بھی اس طرح کر لے، تو بھی اٹھا کے میٹھا لگا دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا آسانی سے ایک بڑے میٹر کو سالو کیا گیا۔ سولوشن اگر ڈھونڈا جائے، اس کے بارے میں غور کیا جائے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اس راستے پر جاتے ہیں جس راستے پر سلیوشن ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ اور ورغلاتے ہیں، اچھا تجھے ایسا کہا ہے؟ بالکل بات مت کرنا، وہ جھکے گی، جھکنے دینا، وہ جھکے گا، جھکانا اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی ٹریننگ میں ایک اور کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، ہماری کنٹری میں پتہ نہیں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا ہے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر، آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ تو ہم یہ ٹریننگ میں سمجھاتے ہیں کہ وائف از ہوم منسٹر، اس کی ہوم منسٹری کے اندر کوئی ڈسٹربنس آپ کو لانے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا پرائم منسٹر ہے، بہت شان و شوکت والا، دنیا پر گھومتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا نام، کیا عہدے، کیا شہنشاہیت ہے نا، لیکن اس کی مجال کہ ہوم منسٹری میں کبھی آوے، 5 سال میں کبھی شاید ایک آدھ کوئی موضوع پر ہوم منسٹری اور پرائم منسٹری کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ورنہ ان کا ایریا آف ورک الگ ہے، ان کا ایریا آف ورک الگ ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ وائف کا ایریا آف ورک الگ ہو، ہسبینڈ کا ایریا آف ورک الگ ہو، جو اس کا ایریاز ہے وہ اس کے ایریا میں انٹر نہ ہو، یہ اس کے ایریا میں انٹر نہ ہو، اس طرح کی اپنی جو ہے ایریاز آف ورک ہو۔ اب گھر پہ آئے، بیگم کی بات سننا ہے، کیا میں اس کا غلام ہوں؟ اس میں غلام کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کتنی مرتبہ گھر کے جھاڑو لگانے میں شریک ہوتے ہیں، کھانا بنانے میں شریک ہوتے ہیں؟ میں اکثر بہت اچھی بریانی جب بن کر آتی ہے نا، تو میں میاں جی کو پوچھتا ہوں کہ اس کا اونین، اس کا کاندا تو آپ نے کاٹا تھا یا نہیں؟ کوئی ہماری مطلب یہ کہ اس طرح کی اٹریکشن، اس طرح کا کمیونیکیشن، اس طرح کا انگیجمنٹ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے، جبکہ کتنا بڑا حکومت کا نظام تھا، سارے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، لیکن گھر میں آتے تو گھر کے کام میں شریک ہوتے تھے، اپنی زوجات سے مشورہ کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ناسمجھ ہے، ان سے کیا مشورہ کرنا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، لمبا واقعہ، موقع نہیں ہے اس واقعے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنا حلق کرا لو اور احرام اتار دو۔ صحابہ جو ایک اشارے پر جان دینے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کون سی صحابیہ تھی؟ علماء نہیں، دوسرے لوگ جواب دیں۔ ہمارے یہاں انعام بھی رکھتے ہیں ایسے جوابات دینے پر، مولانا یونس صاحب کی طرف سے یا مولانا زبیر صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے، تو اس کا جو ہے نا برانڈنگ اینڈ پروموشن بھی ہوتا ہے۔ جی کون سی صحابیہ تھی گھر کے اندر؟ جی آپ نے کہا، صحیح کہا جی، زینب نہیں جی، ماشاء اللہ، کس نے کہا؟ ہاں، ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینس میں اندر گھر میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا بات ہے؟
تو کہا کہ میرے وہ صحابہ جو اتنے میرے فرما بردار ہے، آج میری اس بات کو نہیں مان رہے، قربان جائیں۔ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، یہاں غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں، امام المرسلین، سید الانبیاء، لیکن جو حل مسئلے کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آیا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا 1 منٹ کے اندر، بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے، آپ باہر جائیے، اپنے جانور ذبح کیجئے، اپنے سر کا حلق کرائیے، اپنا احرام اتاریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ عمل کیا، اور بس وہ عمل کرنا تھا۔ حدیث میں ہے پھر صحابہ ایک دوسرے کا حلق ایسے کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بال نہیں کھال نکال دیں گے، یعنی اتنی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی گویا جو ہے نقل کر رہے تھے۔ تو یہاں ہمارے لیے بہت بڑی گویا، اب ہم اتنا ٹینس میں گھر جائیں، بزنس کا کچھ پرابلم ہے، یا پارٹنرز کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا مسجد میں امام صاحب کے ساتھ مغز ماری ہو گئی ہے نا، اب وہ گھر پر ٹینس میں آیا ہے، بیگم بولتی کیا پرابلم ہے، سب ٹھیک ہے، تو اندر جانا، بھائی تیرا کام کر، تیرا کام ہے گھر میں کام کرنے کا، ادھر کیوں میرے پریشان کرنے۔ یہ عام طور پر مزاج ہوتا ہے۔ تو انگیجمنٹ، انڈرسٹینڈنگ، ٹرسٹ کے بارے میں، دونوں کا اعتماد، یہ سوشل میڈیا نے تو تباہی مچائی ہے، تباہی۔ فیس بک، 10 سال پہلے کے فیس بک کا ایک پوسٹ دیکھا اور اس پوسٹ کے اوپر تماشا۔ سورہ نور کی آیتیں کتنی واضح، کتنی صاف، کہ اگر آپ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ کہتے ہو، بیوی شوہر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، تو اتنے واضح 4 دلائل لیے جائیں کہ جن کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ورنہ تم کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں۔ تو یہ جو فیملی لائف کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے مشورہ کریں، بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، کبھی بیٹھتے ہی نہیں آپس میں بیٹھ کر کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، کس طریقے سے اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں گے، کس طریقے سے اعمال صالحہ میں ایک دوسرے کے لیے معین و مددگار بنیں گے۔ رحم اللہ امرأن، اللہ اس خاتون پر رحم کرتے ہیں، رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو تہجد کے وقت میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو ہلکے انداز میں آواز دیتی ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ پانی کے قطرے اپنی انگلیوں پہ لے کر اس طرح ہلکے ہلکے اپنے شوہر کے آنکھوں پر لگاتی ہے۔ واہ، شوہر تہجد کے لیے اٹھا ہے، وہ ہلکے پانی کے قطرے اپنی بیوی کے آنکھوں پر لگاتا ہے۔ کتنی دونوں کی، یہ تو صاحب مسجد میں جا کر اشراق، چاش، توابین اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، گھر کا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو اعمال صالحہ کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر میوچول طریقے سے ایک نظام بنایا جائے۔ ماشاءاللہ یہاں میں نے نصاب دیکھے، بہت سارے اچھے نصاب ہیں۔ اللہ کرے یہ مولانا مفتی زبیر صاحب اور ان کی ٹیم، ایک نصاب ایسا بننا چاہیے کہ جس دن اسے، ایک میں سوال عام طور پر کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کون سے سال سے شروع کرنی چاہیے، عمر کی کون سے سال سے، ذرا پیچھے سے جواب دیں، کون سے سال سے تربیت شروع ہونی چاہیے؟ جی 7 ایئرز، گڈ۔ اینی اندر آنسر؟ 4 ایئرز، ماشاء اللہ۔ جی شیخ 10، اور کوئی جواب؟ بچے کی تربیت اس دن شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹا خود اپنے لیے لڑکی کا، وائف کا انتخاب کرتا ہے۔ جب لڑکی اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرتی، اس دن سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو جیسی نسل چاہیے، جیسا مستقبل چاہیے، جیسی ذریت چاہیے، اس ذریت کے اعتبار سے آپ کو اس کی ماں، اس کے والد کو تلاش کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے 7 سال۔ 7 سال یہ تکلیف کی عمر ہے، احکامات کے مکلف بنائے جانے کی عمر ہے کہ اب نماز سکھاؤ، پریکٹسنگ آف ورشپ، نماز کے طریقے سکھاؤ۔ 10 سال کی عمر میں اس کو تنبیہ کرو، لیکن تربیت کی یہ عمر نہیں ہے۔ تربیت کی عمر تو وہ ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا نصاب آپ حضرات کے ذریعے سے بن جائے کہ جو فرسٹ ڈے آف پریگننسی، جب ماں پریگننٹ ہو جائے، اس دن سے نصاب شروع ہو جائے کہ اب ماں کو کیا باتیں سننا ہے، کیا باتیں بولنا ہے، کیا باتیں دیکھنا ہے، اور کن چیزوں کو سوچنا ہے۔
جس طرح کی سوچ ماں کی ہوتی ہے ویسا ہی بچے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے غرازی، غزالی، جابر ابن حیان، صلاح الدین ایوبی، محمد ابن قاسم، مخدوم علی ماہمی، معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین چشتی، بختیار کاکی، جتنے بڑوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ماں کی تربیت اور ماں کی تربیت کا ڈیولپمنٹ اس کے باپ کے زمانے سے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لاہور سے پڑھنے کے لیے آئے تھے دیوبند۔ آج کل سب سے زیادہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے مطلب یہ کہ اگر شوہر کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ شوہر کی کس چیز کو دیکھا جاتا ہے عام طور پر؟ یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے نا، ایسے اشارے سے تو پتہ نہیں، دوسرے بھی سنیں گے۔ ویلتھ، مال، کتنا جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے گھر ہیں۔ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے شیخ ان کو تعلیم دیتے تھے، حسین احمد مدنی اور سب ساتھی تھے۔ اس وقت کا اس علاقے کا بڑا وزیر گورنر آیا شیخ کے پاس کہ شیخ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور مجھے کوئی اچھا لڑکا چاہیے۔ تو شیخ نے کہا کہ دیکھو یہ احمد بیٹھا ہے، اچھا ہے۔ تو وہ فادر ان لا بھی کچھ الگ ہی تھا، ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بہت اچھا ہے، کل ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تیار ہے؟ تو اس کو پوچھ لیجئے، اگر یہ تیار ہے تو کل ہی نکاح کرا دیتے ہیں۔ تو درس کے بعد بلایا، احمد شادی کرنی ہے؟ حضرت کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کہ شادی کے لائق ہو، شادی کر سکتے ہو، عورت کو سنبھال سکتے ہو؟ نگاہ نیچی ڈال دی کہ ہاں شادی، جوان ہے اور شادی کا پوچھا جائے تو کون منع کرے گا؟ کوئی منع کرے گا؟ جن کے نکاح نہیں میں ان کو پوچھو ابھی لڑکی دے دو تو انشاءاللہ نکاح نامہ بنا کر ابھی نکاح کرا دیا جائے۔ تو تیار ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے کل عصر میں آنا، کل عصر میں تمہارا نکاح ہے۔ اب گھر پر گئے، جو کمرہ تھا مدرسے کی طرف سے دیا ہوا تھا اس میں گئے، ایک ہی جوڑا ہے کپڑا، ایک ہی جوڑا، دوسرا جوڑا کپڑے کا ہے نہیں۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے کہا کہ بھیا تیرے کپڑے اتنے گندے، کل شادی ہے، ذرا ایک جوڑا نیا بازار سے لے آتے ہیں، چلو ہم لوگ جا کر۔ تو احمد لاہوری نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو دوسرے دوستوں نے، فرینڈز نے کہا کہ ارے تیرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم لوگ لیتے ہیں، ہم کو بعد میں دے دینا۔ کہا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں قرضے کے پیسے سے دلہا بنوں اور پھر لوگوں کو دکھاؤں کہ میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ تو کہا کم سے کم یہ تو کر لے کہ اس کو دھو لے، اتنے گندے کپڑے ہیں۔ ہاں یہ بات اچھی ہے۔ تو رات میں لنگی پہنی اور اپنے کپڑوں کو دھویا اور دھو کر اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ تو آپ کی انگلینڈ کی، بمبئی میں تو تھوڑا مشکل ہے، انگلینڈ کی سردی اور دیوبند کی سردی بہت قریب قریب ہے۔ دیوبند بہت سرد، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا، کپڑے سوکھے نہیں دوسرے دن، اور دوسرے دن سورج بھی نہیں نکلا، اللہ کی قدرت، دن بھر جو ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھٹر کانپ رہے ہیں، کپڑے گیلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں مجلس عقد نکاح میں بیٹھا تھا تو مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی اور میرا فادر ان لا، میرے سسرے مجھے دیکھ رہے تھے، اور جب دنیا مجھے، آج تو دنیا مجھے احمد لاہوری کے نام سے جانتی ہیں، لیکن اس وقت میرے سسرے نے مجھے دیکھ کر پہچانا تھا کہ یہ احمد ہے۔ نکاح کرا دیا۔ نکاح کرانے کے بعد وہ تو مالدار گھر کی لڑکی تھی نا، اور یہ تو ایک دم غریب جس کے پاس ایک جوڑا بھی کپڑا نہیں ہے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ 2 مہینے کے بعد، یہاں تو ایسا ہے کہ دوسرے دن ہی بیٹی فون لگاتی، امی the list of problems here اور ممی بھی بولتی ہے no problem, you come back to my house, no problem۔ 2 مہینے کے بعد بیٹی گھر پر آئی۔ ماں بہت بے چین تھی کہ میری بیٹی جو اتنی نعمتوں کے ساتھ پلی ہے، اتنے نازوں کے ساتھ پلی ہے، کیا ہوا ہوگا۔ تو جیسے بیٹی گھر آئی تو اس کو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، کہا کہ بیٹی کیا حال ہے۔ ابا بھی پیچھے پیچھے آ گئے، بولا ابو کو بھی بولا، ابا کو بھی پیچھے آئے، اور ابا امی کو مخاطب کر کے کہا کہ امی جان، ابو جان، آپ لوگوں نے بتایا، مجھے پڑھایا کہ اللہ اعمال صالحہ پر جنت دیں گے، جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے مجھے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے۔ کپڑا نہیں تھا پہننے کا، لیکن اخلاق، لیکن ڈیلنگ، انڈرسٹینڈنگ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ۔ پھر تو
حضرت یہی جملہ ہے کہ مجھے فادر ان لا نے مجھے اس زمانے میں جانا تھا جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، احمد تھا۔ آج تو دنیا احمد لاہوری کے نام کے بہت جو ہے وہ کلمات کہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ کس طریقے کا سلیکشن ہو، کس طریقے کی جو ہے مستقبل کو دیکھا جائے، بہت اہم ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کی بیوٹی اور خوبصورتی کی وجہ سے۔ نوجوانوں کو پوچھو، ان کے پاس ایک ہی کرائٹیریا، بیوٹیفل، مس یونیورس ہونا چاہیے، مس ورلڈ ہونا چاہیے۔ اب سب کو کیسے ملے گی مس ورلڈ؟ یہ سمجھا جائے کہ جو آپ کے نکاح میں آئے وہی مس یونیورس ہے، کیونکہ وہی میری بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں۔ میں نے تو ایک جگہ پر یہ تک کہا، ایک ٹرین، اگر مجھے قسم کھانے کے لیے کہا جائے کہ مائی وائف از مس یونیورس، تو میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے تو ایک ہی ہے وہ، جس کی بیوٹی مجھے دیکھنا کی گنجائش ہے۔ باقی کو دیکھ کر میں کیا کروں؟ یہاں تو میرے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہے، ابھی کسی نے پوچھا کہ ڈسپیوٹ کے بڑے اہم ترین ریزن کیا ہے؟ وہ بڑے ریزنوں میں سے اہم ترین ریزن ہیں کہ نالج سورس کیا ہے لڑکے کے پاس، نوجوانوں کے پاس نالج سورس کیا ہے، وہ کن سے معلومات لیتے ہیں کہ فیملی لائف اور وائف کا کرائٹیریا کن سے نالج لیتے ہیں؟ وہ یا تو فلم سے لیتے ہیں، یا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے موویز سے لیتے ہیں، یا تو پھر ایسے فرینڈ سے لیتے ہیں جن کے پاس کوئی شریعہ بیسڈ انفارمیشن نہیں۔ تو جزاک اللہ، بارک اللہ، ایسے علماء تیار ہوں جو ٹریننگ کا پورا نظام بنائے، اور میں سمجھتا ہوں مسٹ ہے ہر نکاح کے سگنیچر سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ کورس، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، پریونشن پہ کام کیا جائے۔ جب پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کے بعد سلیوشن پہ کام کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، 2-3 باتیں آخر کی بتا کر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ بہت ابتدائی زمانے میں ان کے فادر کے پاس کار تھی۔ بامبے میں اتنا زیادہ اس زمانے میں، یہ 70s کی بات ہے، کار نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے ڈیڈ کو کہتے تھے آئی کین ڈرائیو ویری ویل، مجھے بہت اچھے سے کار چلانی آتی ہے، مجھے آپ چابی دیجئے میں چلاؤں گا۔ تو فادر کہتے تھے تم کو بہت اچھے سے چلانی آتی ہے، لیکن تم کو دوسرا غلط چلاتا ہے اس سے ڈیل کرنا ابھی نہیں آتا ہے۔ آئی کین میری، میں شادی کر سکتا ہوں، لیکن اگر دوسرے کی طرف سے پرابلمز آتے ہیں تو اس پرابلمز کو کیسے سولو کر سکتے ہو، ابھی تمہارے اندر وہ کیپیبلٹی، وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوئی۔ پھر کفو کی بات آتی ہے، کفو کا ایک نظام ہے۔ قرآن نے ایک لفظ کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہے۔ لباس یہ جو کپڑا جسم پہ پہنا جاتا ہے، واضح اس کے اندر کوئی دو معنی نہیں۔ عربی کے بہت سارے لفظ ایسے ہیں جس کے ڈوئل میننگز ہوتے ہیں۔ لباس تو لباس ہے، ٹپیکل لباس۔ پھر قرآن نے بیوی کو شوہر کا اور شوہر کو بیوی کا لباس کیوں کہا؟ کیا دونوں ایک دوسرے کو پہنتے ہیں؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ لباس جسم سے سب سے قریب ترین ہوتا ہے، زوجین سب سے قریب ترین ہوتے ہیں۔ گرمیوں کا لباس الگ، سردیوں کا لباس الگ۔ بہت ٹھنڈی ہو، ماشاءاللہ آپ کے یہاں کوٹ، اور پھر کوٹ پہ کوٹ، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، اور گرمی میں ہو تو الگ ہے۔ زندگی کے اندر مال کی گرمی اور مندی ایسے حالات آتے ہیں، دونوں حالات کے اندر انڈرسٹینڈنگ۔ لباس عیوب کو چھپاتا ہے، ہسبینڈ وائف کے اور وائف ہسبینڈ کے عیوب کو چھپائیں۔ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم کی باتیں کسی اور سے ذکر کریں۔ لباس زیب و زینت دیتا ہے، اگر بغیر لباس کے کوئی سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا، بیوقوف کہیں گے۔ اسی طرح ہسبینڈ وائف کے لیے اور وائف ہسبینڈ کے لیے زیب و زینت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ صرف لفظ لباس میں کئی سارے معانی ہیں، اور کنکلوژن یہ ہے کہ آج آپ اپنے ذہن میں یہ موضوع لے کر جائیں کہ بیوی میرا لباس ہے، اور بیوی یہ سمجھے شوہر میرا لباس ہے، تو آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی کلوتھس، میرے کپڑے، میرے لباس کا میں خیال رکھوں گا۔ اس میں میرے لیے عافیت ہے، میرے لیے خیر ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک خوشگوار، محبت والی، بلیسفل اور پیار والی ازدواجی زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر عافیت کے فیصلے فرمائیں، ہم سب کی ازدواجی زندگی کو کامیاب، کامران، خوشگوار بنائیں۔ ایک دعا یاد کر کے جائے، آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوگی، ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ جن دوستوں کے نکاح نہیں ہوئے وہ ہاتھ اٹھائیں، کتنے ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ابھی تک؟ اتنا سا ہاتھ اٹھاتے ہو، ڈرتے ہو نکاح کرنے؟
اور ایسے اٹھاؤ، کرنا ہے نا، 1 2 3، آپ کا بھی نہیں نکاح ہوا، ماشاء اللہ. بس یہ تو ظلم ہے مولانا، ایسوں کو جمع کرنا چاہیے جن کا نکاح نہیں ہوا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آپ مولانا زبیر سے یہ دعا لے لینا اس میں کہ اے اللہ ہم کو ایسی بیوی، ایسا شوہر عطا فرما، ایسی نسل عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بہت پڑھی لکھی، بہت مالدار، بہت دیندار، بہت عالمہ، بہت زاہدہ. یہ سب کرائٹیریا نہیں ہے. قرۃ اعین کا کیا مطلب ہے کہ جب ہسبینڈ اپنے کاموں سے تھکا ہارا گھر پر آئے، بیوی کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب بیوی گھر کے کاموں میں یا اپنے ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آئے، اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں یہی حال ہو. اللہ خیر عافیت کے ساتھ ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنائیں. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.